بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان کے عزت، مال اور اس کی جان کا دشمن کیوں بنا بیٹھا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ سب کے دل صاف نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کمائی ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اب جو اس دروازے سے انٹر ہوگا وہ جنتی ہوگا میرا صحابی۔ سبحان اللہ۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ کون ہوگا، تو دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوشخبری مل گئی کہ جنتی ہیں، موت ابھی آئی نہیں، قبر میں گئے نہیں، کیا کہتے ہیں کہ سوال و جواب ابھی ہوئے نہیں، حشر ابھی قائم نہیں ہوا، حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، لیکن خوشخبری مل گئی کہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے کے بعد ایک صحابی، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیونکہ بڑی تڑپ ہوتی تھی ایسے کاموں کی کہ جو ان کو جنت کے نزدیک سے نزدیک کر دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت میں انہیں اور اونچا مرتبہ دے دے، تو اس لیے ایک صحابی جو ہیں وہ ان کے گھر گئے اور انہوں نے ادھر 3 دن جو ہے وہ اسٹے کیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ جنت کی بشارت کس وجہ سے ملی۔ اتنی تڑپ ہوتی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے دیکھا کہ 3 دن میں یہ دیکھا کہ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار اور قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو وہ سب میں بھی کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، تو کوئی فرق خاص محسوس نہیں کیا میں نے۔ تو جب وہ صحابی ان کے گھر سے جانے لگے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ادھر آئیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک کام کرتا ہوں، شاید آپ کے بھی کام آ جائے، کہ لا اجد غلا لأحد من المسلمین وليس في قلبی غمر ولا احسد على واحد على شيء عطاه اللہ ایاہ، کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض دل میں نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی گلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا، ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ نے اس سے عطا کیا ہے، تو میں اللہ کے فیصلے سے ناراض کیوں ہوں؟ یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی عمر 30 سال کی تھی تو وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عمر 30 سال تھی تو وہ مسلمان ہوئے تھے، اور جب وہ 36 سال کے ہوئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ کوئی فوت ہوا ہے، لیکن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بتاؤ کہ سعد بن معاذ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی روح کو لے کر فرشتے جا رہے تھے آسمانوں کی طرف، تو حدیث میں آتا ہے کہ اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب فرشتے ان کی روح کو لے کر گئے تو اللہ کا عرش دیکھ کر جھوم اٹھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، اسے غسل دو، اس سے پہلے کہ فرشتے آ کر اسے غسل دیں اور وہ سبقت لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ان کی شان، ان کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی لیٹ کر دیا غسل دینے میں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنازہ جب لے کر جا رہے تھے، ان کے قدموں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی تیز و تیز قدم چل رہے تھے سب صحابہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان لانے کے بعد صرف 6 سال حیات ہیں،
تو اتنے انعامات صرف وہ دل کو صاف رکھنے کی وجہ سے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمارے دلوں کا حال دیکھیں کہ ہم اگر بہت بھی اچھے ہیں تو ہم پہل نہیں کرتے کسی کو تکلیف دینے میں، لیکن اگر لگاتار ہمیں کوئی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، ہمیں کوئی زج کر رہا ہے، تو جواب میں ہم کبھی بھی اس کے لیے اگر اس کو تکلیف پہنچانے کی ہم میں ہمت طاقت نہیں بھی ہے، لیکن ہم اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں ہم اپنے دل کو صاف نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں ہم کہ وہ نرم گوشہ یا محبت یا اخلاص وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگلے کے نیگیٹو رویے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام پازیٹیوٹی کی وجہ سے انہوں نے کتنے بلند مقامات اور مرتبے پائے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی خیر خواہی ہو، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، خیر خواہی کریں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ آپ نے لالٹین دیکھی ہے، جتنے لالٹین کے وہ کیا کہتے ہیں میرر یعنی شیشہ جو ہے وہ صاف ہوتے ہیں، اتنی ہی اس کی روشنی جو ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا دل جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنی ہی خیر و برکت ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ پھول کی کتنی سی قیمت ہوتی ہے، بڑا سستا سا ہوتا ہے اگر آپ خریدیں، لیکن جب آپ اس کو پاکٹ میں سجا دیں گے تو وہ انتہائی قیمتی ہو جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ایمان دل میں سجانا ہے، تو آپ اس کو خوبصورت بنائیے، اپنے دلوں کو ایمان اندر مضبوط کر لیجئے اور دلوں کو صاف رکھیے اللہ کی مخلوق کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں کہ صاف نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ نیک کام کیجئے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا کریں اور ان کے خیر خواہ بن جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔